بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے براہ راست آرمی چیف سے رابطہ کر لیا ہے اور کیا کہا ہے، ان کو خط لکھ کر کیا کیا باتیں کی ہیں، حیرت انگیز باتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، پارٹی پالیسی کی شفٹ نہیں ہے۔ اس پر کیا ہلچل سی مچ گئی ہے کہ جی خط کیوں لکھا گیا ہے، اور عمران خان نے شکایت کی حکومت کی ان سے، جی سپہ سالار سے۔ تو کیا کیا بدل رہا ہے یہ بات کریں گے۔ دوسرا، ٹرمپ نے ایک عالمی جنگ چھیڑ دی ہے، جی عالمی تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے، کینیڈا، چین، میکسیکو کے ساتھ۔ اس پہ پوری دنیا میں اثرات ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس میں بہت ہی خوبصورت ایک موقع بھی نکل آ رہا ہے۔ کیا موقع نکل آ رہا ہے پاکستان کے لیے، یہ بھی بات کریں گے آج کہ پاکستان کے اس میں کیا موقع ہے۔ تیسرا ہے جی، آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا دل کھول کر بیان کر دیا ہے اور بڑی حیرت انگیز باتیں کی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں ججز باہر سے لائے جا رہے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پتہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سب سے بڑی خبر آج کی، عمران خان صاحب نے جی آرمی چیف سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے عمران خان صاحب نے خط لکھ کر کہا ہے، گلے شکوے کیے ہیں اور حکومت کی شکایت بھی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ حکومت ہمارے آپ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے دے، ہم تو ایسی کوئی بندے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی کچھ پالیسیز ہیں اور اس حکومت کی پالیسیاں ہیں، حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، عوام اور فوج میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عوام فوج کے پیچھے ہے، پوری قوم فوج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی فوج کی قربانیاں ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج قربانیاں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی عوامی حمایت کی ضرورت ہے، اور وہ پالیسیاں ہیں، 6 نکات انہوں نے لکھے ہیں کہ جی ان 6 نکات کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، وجوہات بیان کی ہیں، جس میں کہ یہ بھی کہا گیا کہ جی الیکشن جو ہوئے ہیں 8 فروری کے، ان میں دھاندلی کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر حکومت کی پالیسیز ہیں، گولی جو چلائی گئی ہے 26 نومبر کو، جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو فوج اور عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ قائم رہے اور یہ آگے بڑھے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پالیسی میں رد و بدل کیا جائے فوج کی، جبکہ 9 فروری کو ملک میں ہونے والے فراڈ الیکشن کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پیکا قوانین کے ذریعے عوام اور اس کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے، جی تنقید کو، اور اس کی وجہ سے بھی عوام میں فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، عوام اور فوج میں معاشی صورتحال بھی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی شکایت لگائی حیرت انگیز طور پہ کہ جی ڈالر کا ریٹ کم جو کیا گیا ہے نا، ڈالر جو پاکستان میں سستا مل رہا ہے، اس سے بھی معیشت کو مصنوعی طور پہ انہیں روک کے رکھا ہوا ہے، تو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی خان صاحب کیا چاہتے ہیں، 500 کا ڈالر کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس طرح کا خط لکھا ہے ایک، اور بڑا انہوں نے آئینی بینچ کا بھی ذکر کیا، چیف آف پاکستان اور آئینی بینچ کے سراغ کو بھی خط لکھا تھا انہوں نے اس سے پہلے۔ تو یہ خط کیا ایک پالیسی شفٹ ہے، اور پارٹی نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ کیا کریں۔ اس پر جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع ہیں ان کا کیا موقف ہے، جی ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سمجھیں ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ ان کی پالیسی میں یہ تبدیلی ہے کہ پہلے تو وہ گالیاں دیتے تھے، پہلے تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے، سخت باتیں جو فوج کے قیادت کو ناگوار گزرتی تھیں، جنگل کا بادشاہ، پتہ نہیں کیسے کیسے القابات کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ سپہ سالار ان کو مان کر ان سے ہی گزارشات پر اتر آئے ہیں، تو اس کا مطلب عمران خان صاحب کی ویکنس ہے، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اب ان کو پتہ ہے کہ اب وہ فائنل کال نہیں دے سکتے۔ حالانکہ 8 فروری کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، سوابی میں بہت بڑا جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لاہور میں بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، لیکن جو خط لکھا ہے تو اس سے ان کی ویکنس ریفلیکٹ ہو رہی ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ جو خط تو انہوں نے ساروں کو لکھے ہیں، چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے، ان کو بھی لکھا ہے۔ خان صاحب جانتے ہیں کہ میڈیا میں کیسے رہنا ہے، اور وہ ہر وقت آپ کو پتہ ہے میڈیا میں رہنے کا آرٹ جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، ان لائک کہ کچھ اور لیڈرز کے جو کہ بیٹھے رہے اور جیل میں، اور اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ خان صاحب رابطے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر کسی سے رابطے کی بھی، اور اس طریقے سے میڈیا میں رہنے کی بھی، کہ خان صاحب کو بیانیے کی فکر جیل میں بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں رہ کے بھی بیانیے کی فکر نہیں ہے، اور حکومت میں رہ کے بھی بیانیے کی فکر نہیں ہے، اور خان صاحب جناب جیل میں بھی بیٹھ کے بیانیہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ بیانیے کے حوالے سے ایک بڑی ان کی وہ تھی، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیانیہ جو ہے ان کا کامیاب ہو جائے۔ اب آتے ہیں جی پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ایک اور ایشو ہے کہ جی چیف جسٹس جیسے یحییٰ آفریدی آج رپورٹر سے ملے سپریم کورٹ کے، اور وہاں پر انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی، اور اس میں بڑی کھل کر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اقدام ہوا ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز جو باہر سے لائے گئے ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ سے لائے گئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے لائے گئے ہیں، ان پر انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا اچھا اقدام ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے،
اور چونکہ وفاق کی علامت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس میں باہر سے سندھی بولنے والے جج جائیں گے، پنجابی بولنے والے آئیں گے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں سے بھی گپ شپ کروں گا، تو گویا اس کو پوری طرح انہوں نے کور فراہم کیا ہے اور اس کو حمایت فراہم کی ہے عدلیہ کی طرف سے، اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، کہ جی یہ جو قدم ہے یہ ایک اچھا قدم ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی اور کچھ وکلا تنظیمیں جو حامد خان گروپ ہے وکلا کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ احتجاج کریں گے، بلکہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا نے ہڑتال کی اور عدالتوں کا بائیکاٹ بھی کیا، کچھ عدالتوں میں بھی نہیں جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ انہوں نے حمایت کر دی ہے، اور چیف جسٹس سے پی ٹی آئی ناراض ہے، کیونکہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ویلکم کیا گیا اور امید کی جا رہی تھی کہ یہ بھی اس بیانیے کے حوالے سے حمایت کریں گے پی ٹی آئی کے بیانیے کی، لیکن ابھی تک کے جو اقدامات ہیں ان سے کوئی حمایت نہیں جھلکی، اور بلکہ انہوں نے جس طریقے سے بھی اقدامات کیے ہیں ان سے پی ٹی آئی اب نالا نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں جی آج کی آخری خبر کی طرف، اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے، اور یہ تجارتی جنگ ہے، دور تجارت کا ہے، جنگیں اب جو ہے معاشی میدان میں لڑی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایسی کی تیسی سب کی، کینیڈا پہ میکسیکو سے آنے والی ہر چیز پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے، یعنی 25% مہنگی ملے گی۔ جو چیز وہاں سے 100 روپے کی آ رہی ہے تو اس پہ 25 روپے اور لگ کے وہ عوام کو 125 کی ملے گی، جو امریکہ کے لوگ ہیں ان کو، اور اس کی وجہ سے ان کو وہ چیز مہنگی لگے گی اور لوگ لوکل لے لیں گے۔ مثلاً اگر انہوں نے کنو منگوانے ہیں 100 روپے درجن کینیڈا سے، تو وہ 125 کے پڑیں گے، لوکل کنو جو ہے 100 روپے کے پڑیں گے، تو وہ 100 روپے والی چیز لیں گے نا۔ تو وہ ان کا اقدام کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی بنی ہوئی چیزیں لوگ لیں، جیسے کہ ہم پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ یار امپورٹڈ چیزیں نہ لیں، لوکل لیں، وہاں پر بھی امپورٹڈ کا مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی اب چین کی آئی ہوئی چیزیں نہیں آئیں گی، چین پہ انہوں نے 10% ٹیرف لگایا ہے، اور میکسیکو پہ اور کینیڈا پہ 25% ٹیرف لگایا ہے۔ اس پر جی کینیڈا نے بھی ریٹیلیٹ کرنے کا اعلان کیا کہ ہم امریکہ سے آنے والی چیزوں پہ ٹیکس لگائیں گے، اور اس طرح ایک پوری دنیا میں اس وقت گلوبل اکانومی ہٹ ہوئی ہے۔ کرپٹو کرنسی سے میں آپ کو بتاؤں $5 ارب کرنسی سے وائپ آؤٹ ہو گئے، $5 ارب کا نقصان ہوا کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو۔ سٹاک مارکیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس بیٹھی ہیں۔ اقدام ہی ایسا ہے کیونکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تھا دنیا میں لوگوں کا، اور WTO ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کے قوانین کے تحت دنیا میں فری ٹریڈ پروموٹ کی گئی تھی آج سے 20-25 سال پہلے، اور سارے ملک ایک دوسرے کو ٹیرف چھوڑ رہے تھے، مگر اب یہ انہوں نے نیا اقدام کیا ہے تو اس کی وجہ سے چین بھی روابی حملہ کر سکتا ہے۔ چین نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ جی یہ بہت غلط بات ہے، ہم WTO میں جائیں گے، مگر چین کیا کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ تو اس میں دلچسپ اپرچونیٹی پاکستان کے لیے آئی ہے۔ چین ظاہر ہے جو کر سکتا ہے، چین باقی ممالک کو بھیجے گا، میکسیکو کینیڈا سے اتحاد کر کے کہ بھائی آپ ہماری مصنوعات لیں، آپ کی مصنوعات ہم لیں گے۔ نیو یارک ٹائمز میں آج پڑھ رہا تھا کہ 3-4 ایسے آرٹیکلز اس پہ لکھے ہوئے ہیں کہ جی اس پہ کیا اقدامات ہونے والے ہیں، اس سے کیا اثرات ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا چین اس موقع کا فائدہ اٹھائے گا، چین سفارتی محاذ پر بھی فائدہ اٹھائے گا، اور ان سارے ملکوں کو کہے گا، کینیڈا میکسیکو کہ دیکھو یار امریکہ تو بدماشیاں کرتا ہے، ملک پھرتا ہے، یہ تو اچھا کام ہی نہیں کر رہا ساری دنیا میں، US ایڈ کی امداد روک دی ہے، باقی اس کا کلاؤڈ پیچھے چلا گیا ہے۔ اب اخبارات ہیں جو امریکہ کے فری میڈیا، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں ٹرمپ کے اقدامات پر کہ جی ٹرمپ صاحب نے پوری دنیا میں جو امریکہ کا اثر رسوخ تھا، US ایڈ کے ذریعے تھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فنڈنگ کے ذریعے تھا، وہ سارا ختم کر دیا ہے۔ اب جو ٹریڈ وار شروع کر رہے ہیں، اور کل یہ بھی کہا کہ میں EU پہ بھی ٹیرف لگاؤں گا، یعنی یورپی یونین پہ، تو وہ گویا سارے ملکوں پہ ٹیرف لگانے جا رہے ہیں، اور سارے ملک پھر ان کے خلاف ہوں گے اس لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے۔ تو اور امریکہ میں لوگ تنگ ہو گئے ہیں، اور امریکہ میں لوگ کہہ رہے ہیں، میں نیو یارک ٹائم پہ ہی خبر پڑھ رہا تھا کہ جی انہوں نے کہا ایووکاڈو، ٹماٹر، یہ سبزیاں، جو چیزیں میکسیکو سے آتی تھیں یا کینیڈا سے آتی تھیں وہ فوری طور پہ مہنگی ہوں گی، کیونکہ وہ تو پیریشیبل چیزیں ہیں، بیریز ہیں، اسٹرابریز ہیں، وہ آتے ہی تھوڑے عرصے میں خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ نئی چیزیں جو ہی آئیں گی تو لوگوں کو چوٹ پہنچے گی۔ آج تو کسی کو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ آج سے شروع ہونا ہے، ٹیوزڈے سے شروع ہونا ہے، تو 2-3 دن میں امریکہ کے عوام چیخ اٹھیں گے جب ٹماٹر مہنگے ملیں گے، چیز مہنگی ملے گی، پھر اس کے بعد گاڑیاں مہنگی ملیں گی۔ جو جنرل موٹر ہے امریکہ کی کمپنی، وہ بھی اپنا انہوں نے پلانٹ باہر لگا رکھا ہے، تو وہ جب بھی میکسیکو یا کینیڈا سے ان گاڑیاں اندر آئیں گی تو ان پہ ٹیرف لگے گا، تو گویا گاڑیاں بھی مہنگی ہوں گی۔ تو دنیا کی ہر چیز وہ امریکہ میں جو ہونے والی ہیں وہ مہنگی ہوں گی۔ ٹرمپ کو یہ پتہ ہے، ویسے انہوں نے کہا یہ پینفل ہوگا لیکن لانگ ٹرم میں فائدہ دے گا، تو کیا لوگ یہ برداشت کریں گے؟ اچھا پاکستان کے لیے اس میں اپرچونیٹی یہ ہے کہ اب پاکستان پہ تو کوئی سینکشن یا ٹیرف نہیں لگا ہوا، تو اگر پاکستان میں زیادہ چیزیں بننا شروع ہو جائیں، جو چیزیں چین سپلائی کرتا تھا امریکہ کو، وہ چیزیں پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں، چاہے چین کے اشتراک سے ہی بنے، مطلب وہاں سے را مٹیریل منگوا لیں، اور وہ چیزیں پاکستان سے امریکہ میں ایکسپورٹ ہوں، تو امریکہ ویسے بھی بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے پاکستان کا،
تو پاکستان سے امریکہ میں ٹریڈ بڑھ سکتی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ 30 سے 35 بلین ڈالر تک ہیں، اگر ان کو بڑھا دیا جائے تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ سوچیں کہ کتنے 100 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے جو چین کی اور امریکہ کی ہوتی ہے، اگر پاکستان کو اس میں سے کچھ حصہ ہی مل جائے تو پاکستان کی بارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، یہاں پر فیکٹریاں بڑھانی چاہیے، یہاں پہ وہ سامان بنانا چاہیے جو امریکہ کی درکار ہے اور جو چین سے امریکہ منگواتا تھا، تاکہ پاکستان کا سستا سامان وہاں پہنچے گا، سستا بکے گا اور ایک اپرچونٹی ملے گی۔ تو اس سے کتنا فائدہ حکومت اٹھاتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آئے گا، آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ دیکھتے رہیں آج کا سچ۔